بی بی کے مصائب اتنے زیادہ ہیں کہ ہر امام نے بی بی کے مصائب یاد کر کے گریہ کیا. جس بی بی کے مصائب، یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ ایک ایسا واسطہ ہے کہ جب بھی دو دعا قبول ہوتی ہے وہ جناب سیدہ کا واسطہ. بی بی کے مصائب بہت زیادہ ہیں، اور ہر امام نے جب جناب سیدہ کے مصائب کو یاد کیا ہے تو گریہ کیا. یہاں تک کہ میں ایک روایت دیکھ رہا تھا کہ امام رضا علیہ السلام نے امام محمد تقی علیہ السلام سے کہا، بیٹا کیا بات ہے، کیوں اتنا تڑپ رہے ہیں، اس کم سنی میں اتنا گریہ؟ کہا بابا مجھے اپنی دادی کے مصائب یاد آ رہے تھے. وہ کھڑی رہیں اور وہ دیکھتے رہے، سیدہ کھڑی ہیں، بیٹھنے تک کے لیے نہیں کہا. بخل نہ کیجیے گا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا. دنیا میں سب سے زیادہ رونے والی ہستیوں میں ایک نام جناب سیدہ کا. جناب آدم بہت روئے جب جنت سے دنیا میں آئے. جناب یعقوب نے جناب یوسف کے فراق میں بہت گریہ کیا. جناب یوسف نے زندان میں بہت گریہ کیا. آپ کے ذہنوں میں ہے. اور جانتے ہیں نا ہمارے ائمہ میں سب سے زیادہ گریہ کرنے والے امام سجاد ہیں، لیکن سب سے زیادہ گریہ کرنے والی ہستیوں میں ایک نام ہے جناب سیدہ کا. تو یہاں جملہ پیش کر رہا ہوں. کتنے عرصے گریہ کیا؟ کسی نے 40 برس گریہ کیا، کسی نے 21 برس گریہ کیا، 35 برس گریہ کیا. بڑے بڑے طویل عرصے گریہ ہے. لیکن جناب سیدہ کا گریہ رسول خدا کے بعد صرف چند مہینے ہے. تو یہاں مدت زیادہ نہیں. پھر کیوں کہا سب سے زیادہ رونے والی بیویوں میں، سب سے زیادہ رونے والی ہستیوں میں ایک جناب فاطمہ. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں آنکھیں بند کر کے کچھ دیر کے لیے جملے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. جانتے ہیں کیوں؟ کہ یہاں مدت کو نہ دیکھیے، یہاں شدت کو دیکھیے. جناب سیدہ اس شدت سے گریہ کرتی تھی کہ شیخ عباس کو بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ مدینے والوں نے جناب امیر سے ایک مرتبہ شکوہ کیا، یا علی سیدہ سے کہیں یا دن میں رویا کریں یا رات میں. کیسے پتا چلتا تھا مدینے والوں کو سیدہ گریہ کر رہی ہیں؟ تو ایک زلزلہ سا محسوس کرتے تھے مدینے والے کہ سیدہ رو رہی ہیں. جانتے ہیں زلزلہ کیوں آتا تھا؟ کوئی نبی قبر میں تڑپتے ہوں گے. اے مسلمانوں مت رلاؤ میری سیدہ کو، مت رلاؤ میری بیٹی کو، میری دختر کو مت رلاؤ. سیدہ کے رونے سے سرور کائنات کو ہوتے. بس بھئی ایک جملہ پیش کروں گا، مجھے اندازہ ہے ماحول کا، میں اس لیے بہت محتاط انداز سے مصائب کو پیش کر رہا ہوں. کوئی ایسا جملہ نہیں کہوں گا، کسی کی دل آزارے نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں جناب سیدہ کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. زیادہ وقت نہیں لوں گا، چلیے ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ چلیے. جناب کائنات کے اندر ایسی 4 ہستیوں کے نام لکھے گئے ہیں جو غسل جب دے رہے تھے نا، غسل دیتے دیتے رک گئے اور وہ رونے لگے. غسل کو روک دیا اور رونے لگے. میں سب سے آخر میں بی بی کے جملے پیش کروں گا، مجھے معاف کر دیجیے گا، بہت سے سادات برداشت نہیں کر پاتے جناب سیدہ کے مصائب کو. جانتے ہیں کون کون سی ہستیاں ہیں؟ ایک زندان میں کوئی بی بی کسی بچی کو غسل دے رہے تھے. جب اس بچی کو غسل دے رہی تھی تو سوال کیا، ہے سید سجاد کیا میں کرتا اتار دوں یا کرتے سمیت؟ اجرکم اللہ. کہ پھوپھی اماں کرتا مت اتاریے گا، میری بہن کے زخم. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دوسرے امام محمد باقر جب مولا سجاد کو غسل دے رہے تھے تو علماء نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ امام باقر علیہ السلام پانی ڈالتے ڈالتے ایک مرتبہ کروٹ دے کے پشت پہ پانی ڈالنے لگے. نہ جانے پشت پہ کیسے نشان دیکھے. امام باقر بلند آواز سے رونے لگے، ہائے میرے بابا، آج تک پشت پہ نشان باقی تھے. اجرکم اللہ، اجرکم. بس بھئی مختصر. اور ایک اور ہستی ہیں، رات کا وقت ہے. یہ تمام علماء نے بی بی کی وصیت لکھی ہے، یا ابا الحسن جب آپ مجھے غسل دیجئے گا نا تو مجھے رات میں غسل دیجئے گا. یا علی غسلنی باللیل، یہ بی بی کی وصیت ہے. جملہ سن لیجئے گا،
یا علی غسلنی باللیل، مجھے رات میں غسل دیجئے گا، وکفنی باللیل، رات میں کفن دیجئے گا، وحنتنی باللیل، مجھے رات میں حنوط دیجئے گا، وصلی علی باللیل، رات میں جنازہ پڑھائیے گا، ودفنی باللیل، مجھے رات میں دفنا دیجئے گا۔ علماء نے بحث کی بی بی نے کیوں کہا رات میں دفنائیے گا، رات میں غسل دیجئے گا؟ ایک دلیل یہ لکھی ہے، بی بی نہیں چاہتی تھی مدینے والوں کو پتہ چلے سیدہ کا جنازہ اٹھا۔ بی بی نے کہا مدینے والے میرے جنازے میں نہ آئے، انہوں نے مجھے بڑا ستایا ہے۔ اجرکم اللہ۔ لیکن ایک جملہ مرحوم آغا اصفہانی نے لکھا، پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جانتے کیا لکھا مرحوم نے؟ وہ کہتے ہیں ایک وجہ یہ تھی رات کی وصیت کی، بی بی نہیں چاہتی تھی مولا بی بی کے زخموں کو دیکھے، جانتی تھی مولا بڑے غیور ہیں۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، رات کا وقت ہے، جناب امیر غسل دے رہے، غسل دیتے دیتے شیر خدا نے جناب سیدہ سے کہا سیدہ ہاتھ ہٹائیے۔ آپ جانتی ہیں سیدہ پورے بدن پہ پانی ڈالنا واجب ہے، بس ایک مرتبہ پہلو سے ہاتھ ہٹا، شیر خدا نے ظرف آپ زمین پہ پھینکا، پیشانی دیوار پہ رکھی، بلند آواز سے رونے لگے۔ جناب فضہ نے کہا یا علی کبھی شیر بھی رویا کرتے ہیں، کیا بات ہے آپ اس طرح سے رو رہے؟ کہ فضہ فاطمہ نے مجھ سے چھپایا، فاطمہ کا پہلو شکستہ تھا، فاطمہ کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی میرے بھائی نے درخواست کی 2 جملے اور پڑھ دو، میں تمام کر دیتا، سنیں گے بس بھائی 2 جملوں کی زحمت دوں گا، تھک گئے ہوں گے آپ۔ ایک سوال کروں، جب آپ زیادہ روتے ہیں کوئی تازیانے تو نہیں مارتا؟ بس بھائی آخری جملہ سن لیں۔ رات کی تاریکی ہے، بڑی تعظیم سے ایک تابوت اٹھا، جنازے میں صرف 14 افراد تھے جنازے میں۔ یہ آخری روایت سن لیجئے، 14 افراد جنازے میں۔ جناب سیدہ کی وصیت تھی مدینے والوں کو نہ آنے دیں، چند افراد صرف بنی ہاشم کے 14 افراد۔ جنازہ اٹھا چلا، جناب امیر نے کہا بیٹا حسن ذرا جنازے کو روکو، مجھے جنازے کے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ بیٹا دیکھو کون ہے؟ کہا بابا زینب آ رہے ہیں۔ مولا کائنات نے کہا بیٹا زینب کو گھر چھوڑ کے آؤ۔ جناب زینب نے رو کے کہا بابا مجھے ماں کے ساتھ دفنا دے، میں اماں کے بعد جینا نہیں چاہتی۔ مولا نے کہا بیٹا زینب کو گھر چھوڑ کے آؤ، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا کی بارگاہ میں مولا آنے دے۔ سر پہ برقع ہے، باپ کا سایہ، بھائیوں کا ساتھ، مدینہ شہر، رات کا وقت۔ مولا جب گئی جناب زینب کوفے کے بازار میں، شام کے دربار میں، شرابی کے دربار میں لائی جائیں گی، مولا آپ کی غیرت کیسے برداشت کریں